بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، فہم القرآن کے حوالے سے 11واں درس آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا جا رہا ہے، اور ہماری گفتگو آیے بسملہ کے حوالے سے جاری و ساری تھی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بندے کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ خدائے رحمان و رحیم کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ جناب والا کلمہ اسم کے حوالے سے جو ابحاث ذکر کی گئی ہیں، ان میں سے ابحاث کا ایک ٹکڑا آپ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ یہ ایک انتہائی طویل و عمیق بحث ہے، اگر آپ علم کلام دیکھیں تو علم کلام میں اس بحث سے ایک الگ طریقے سے گفتگو کی گئی ہے۔ اگر علم الفلسفے میں جائیں تو وہاں پر ایک الگ طرز ہے، علم العرفان میں ایک جداگانہ انداز سے اس موضوع پر بحث کی گئی ہے، اور ہر علم میں متعدد کتابوں پر یہ بحث مشتمل ہے۔ لہٰذا واضح سی بات ہے کہ اس مختصر وقت میں اس بحث کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا ریگستان کے ذرے کی مانند جو ہے ایک خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے استفادے کی غرض سے۔ جناب، اس بحث کو ابتدا میں لانے کی ایک خاص وجہ یہ بھی ہے کہ چونکہ آیے بسملہ میں لفظ اسم آیا ہے، اور جب لفظ اسم یہاں پر موجود ہے تو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اسم سے کیا مراد لی ہے۔ چونکہ فہم القرآن ہے نا جناب، کہ یہاں پر اسم سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ لہذا جناب اگر اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ اسم سے اللہ کی کیا مراد ہے، اور چونکہ اسم کے مختلف اقسام علماء نے ذکر کی ہے، آیا یہاں پر اسم سے مراد کون سی قسم ہے، تو اگر ہم نے سابقہ بحث کا احاطہ کر لیا ہو، اگر سابقہ بحث کو ہضم کر لیا ہو، تو اس بات کو سمجھنا آسان ہے کہ یہاں پر اسم سے مراد ذات سے وابستہ کوئی خاص صفت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اسم سے مراد اللہ تبارک و تعالی کی وہ ذات والا ہے جو تمام تر کمالات کے لیے سرچشمہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ اسم کے بعد اپنے نام لفظ اللہ کا استعمال کیا ہے۔ کیا فرمایا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہذا لفظ اسم کے بعد لفظ اللہ کا استعمال ہوا ہے،
اور لفظ اللہ سے یہی معنی مراد لیا گیا تھا، لہٰذا بندہ کہنا کیا چاہتا ہے کہ شروع کرتا ہوں اس ذات کے نام سے، اس اللہ کے نام سے جو تمام تر حسن و خوبی کا منبع ہے۔ لہذا جناب یہاں سے جو ہے اسم سے مراد بتانے کے بعد جو ہے اب ہم لفظ اللہ پر منتقل ہو رہے ہیں، کلمۃ اللہ پر منتقل ہو رہے ہیں۔ دیکھیں علماء نے، روایات میں مفسرین نے اس کلمے کے حوالے سے مختلف ابحاث ذکر کی ہے۔ اس کی لغوی ابحاث ہیں، دیگر ابحاث ہیں، لیکن روش کے مطابق فقط وہی ابحاث ذکر کی جائیں گی جو ضروری ہوں اور مفید ہوں۔ لہذا سب سے پہلی چیز کیا ہے اس کلمے کے حوالے سے، لفظ اللہ کے حوالے سے، کہ اسم اللہ سے کیا مراد ہے؟ کیا اسم اللہ سے مراد یہ لفظ ہے؟ تو جناب جواب کیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسم اللہ سے مراد یہ لفظ نہیں ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے ذکر ہو چکی ہے، بلکہ اسم اللہ سے کیا مراد ہے؟ اسم اللہ سے مراد وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین اور زمین کے ماتحت کو پیدا کیا، جس نے آسمان اور آسمان کے مافوق کو پیدا کیا ہے۔ ذرا سوچئے گا جناب، یہاں پر لمحہ فکریہ ہے کہ جس نے اتنی وسعتوں کو پیدا کیا ہو، جس ذات نے ایسی قوتوں کو پیدا کیا ہو، وہ کتنی عظیم ہوگی۔ یہاں پر اسم اللہ سے مراد وہ عظیم ذات ہے کہ جس نے زمین و آسمان کے مابین طرح طرح کی مخلوقات کو پیدا کیا۔ مخلوقات میں انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے اس کو پیدا کیا۔ لہذا یہاں پر اللہ سے مراد لفظ اللہ نہیں، بلکہ یہ ذات والا ہے، یہ بابرکت ذات ہے، یہ با کرامت ذات ہے کہ جس کی برکت اور جس کی کرامت کے سبب اسم اللہ با کرامت بنا ہے اور بابرکت قرار دیا گیا ہے۔ لہذا عزیزان گرامی جب جو ہے اسم اللہ سے مراد معلوم ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے کہ ہم یہاں پر کون کون سی ابحاث ذکر کریں، تو یہاں پر پہلی بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس اسم کو ہر خزانے کی کنجی قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس اسم میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ جیسی تاثیر کسی اور اسم میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس اسم کو اسم اعظم قرار دیا ہے، لہذا اسم اللہ اسم اعظم ہے۔ جناب تفسیر برہان میں مولا الکل علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے اسی آئے بسملہ کے ذیل میں ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ جب میرے مولا سے جو ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے سوال کیا گیا کہ مولا اس کا کیا معنی ہے، تو وہاں مولا کیا فرماتے ہیں، اِنَّ قَوْلَكَ اللَّهُ اعظم اسم من اسماء اللہ عز وجل، کہ جب سوال کرنے والے نے آئے بسملہ کے معنی کا سوال کیا تو مولا نے اس کو جواب دیا۔ اس جواب میں سے ایک ٹکڑا یہ ہے کہ مولا کہتے ہیں کہ جب تو یہ کہتا ہے اللہ، تو یہ لفظ اللہ، یہ اسم اللہ، اللہ کے ناموں میں سے اعظم ترین نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے عظیم تر نام ہے۔ لہذا عزیزان گرامی اللہ اسم اعظم ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ اسم اعظم کیا ہوتا ہے، اسم اعظم کی حقیقت کیا ہے،
جناب اس مطلب کو پہنچانے کے لیے آپ کو جناب سلیمان نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قصے کی جانب جو قرآن مجید میں ذکر ہے اس میں غور و فکر کرتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہوتا ہے۔ آپ نے متعدد علماء سے سنا ہوگا کہ جناب سلیمان کی جو مجلس منعقد ہوئی تھی اور وہاں پر ہدہد موجود نہیں تھا، تو جناب سلیمان نے ہدہد کے معاملے میں 3 چیزیں رکھی تھیں کہ یا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، یا اس کو سخت سزا دی جائے گی، یا یہ کوئی دلیل لائے اپنے غائب ہونے کی۔ تو وہاں پر ہدہد جب واپس آیا تھا تو ہدہد نے ملک سبا کی ملکہ بلقیس کی خبر دی تھی اور جناب سلیمان کو بتایا تھا کہ اللہ کی جانب سے تمام تر نعمات اس کو عطا کی گئی ہیں، ہر طریقے کی آسائش اس کے پاس مہیا ہے، اس کے باوجود وہ سورج پرست ہے۔ لہذا جب جناب سلیمان کو یہ پتہ چلا تو جناب سلیمان نے اپنی مجلس میں بیٹھے سرداروں سے کیا فرمایا تھا؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ نمل ہے، آیت نمبر 38 ہے۔ اللہ فرماتا ہے جناب سلیمان نے اپنی مجلس میں بیٹھے سرداروں کو، اشراف سلطنت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم میں سے کون جو ہے بلقیس کے میرے پاس مسلمان ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آتا ہے۔ لہذا جناب سلیمان نے تخت بلقیس کو طلب کیا کہ اس سے پہلے کہ بلقیس مسلمان ہو کر آئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ تخت بلقیس میرے پاس لے آیا جائے۔ لہذا عزیزان گرامی، جناب سلیمان نے جس تخت بلقیس کو طلب کیا تھا، جناب سلیمان کی مجلس جو ہے یروشلم میں ہو رہی تھی۔ یروشلم جو ہے فلسطین میں موجود ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بلقیس یمن کے ایک علاقے معارب میں حکومت کرتی تھی۔ لہذا یہ جو معارب اور یروشلم کے درمیان کا فاصلہ ہے، اگر آپ اس فاصلے کو تاریخ میں دیکھیں تو کم و بیش یہ 2400 سے 2500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، کم و بیش 2500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور جو بلقیس کا تخت تھا وہ بھی سونے جواہرات سے جڑا ہوا تھا، لہذا اتنی دور کے فاصلے سے اتنا بھاری بھرکم تخت کو لانا آسان نہیں تھا۔ اس تخت کو اس زمانے میں عادی وسائل کے ذریعے سے لانا ممکن ہی نہیں تھا کہ بلقیس کے آنے سے پہلے عام وسائل کے ذریعے سے، عام ذرائع کے ذریعے سے اس تخت کو جناب سلیمان کی جانب حاضر کر دیا جائے۔ لہذا جناب سلیمان نے اپنی مجلس میں یہ سوال کیا، اور مجلس میں سے، جناب سلیمان کی محفل میں سے، اس مجلس میں سے 2 شخص کھڑے ہوئے تھے۔ ایک کا نام عفریت تھا جو جنوں میں سے تھا، اور ایک کا نام آصف بن برخیہ تھا روایات کے مطابق جو انسانوں میں سے تھا۔ قرآن مجید نے پہلے عفریت کا ذکر کیا ہے جو جنوں میں سے تھا، کہ اللہ فرماتا ہے قال عفریت من الجن، کہ جو جنوں میں سے عفریت تھا اس نے جناب سلیمان سے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے سلیمان نبی میں تخت بلقیس کو آپ کے پاس لے آتا ہوں، آپ کے اپنی جگہ پر، آپ کے اپنی جگہ سے کھڑے ہونے سے پہلے۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور اس بات پر میں قدرت بھی رکھتا ہوں اور امین بھی ہوں۔
لہٰذا عفریت نے جو ہے جناب سلیمان سے کہا آپ جو ہے تخت بلقیس چاہتے ہیں، میں تخت بلقیس لے آتا ہوں، آپ اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہوگے کہ میں تخت بلقیس لے آؤں گا۔ اور اس کے بعد جو ہے ایک شخص کھڑا ہوا ہے، انسانوں میں سے کھڑا ہوا ہے، روایات نے اس کو آصف بن برخیہ کا نام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ جناب عجیب تعبیر ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ عفریت کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا، اللہ اس کو کس طریقے سے تعبیر کرتا ہے، اس کو اس کے نام سے تعبیر نہیں کر رہا، بلکہ اس کو اس صفت کے ذریعے تعبیر کر رہا ہے جس صفت کے ذریعے وہ تخت بلقیس کو لے کے آئے گا۔ اللہ کہتا ہے وہ شخص کھڑا ہوا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ کیا کہتا ہے کہ اے سلیمان نبی میں تخت بلقیس لے آتا ہوں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے۔ لہٰذا عزیزان گرامی ذرا غور کیجیے کہ تخت بلقیس معارب میں ہے، جناب سلیمان یروشلم میں ہے، یروشلم فلسطین میں ہے، معارب یمن میں ہے۔ ان دونوں جگہوں کے درمیان کم و بیش 2500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ شخص، یہ انسان دعویٰ کر رہا ہے کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس کو لے آؤں گا۔ اور صرف دعویٰ نہیں کر رہا بلکہ تخت بلقیس کو لے آتا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتا ہے فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ، پس جب جناب سلیمان نبی نے اس کو اپنے پاس پایا تو کیا فرمایا قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّ، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لہذا عزیزان گرامی سوال بنتا ہے نا کہ اس زمانے میں اتنی دور کے فاصلے کو کس طریقے سے طے کیا گیا۔ جناب سلیمان نبی کے زمانے میں معارب سے یروشلم کی جانب اتنی بھاری بھرکم تخت کو پلک جھپکنے کی مدت میں کس طریقے سے لایا گیا، وہ کون سا وسیلہ تھا، وہ کون سا ذریعہ تھا، وہ کیا چیز تھی کہ جس کے ذریعے یہ آصف بن برخیہ تخت بلقیس کو پلک جھپکنے سے پہلے لے آیا۔ جناب اگر آج آپ اپنے زمانے میں بھی غور کیجئے تو شاید کوئی ایسی جدید ٹیکنالوجی نہیں نکل پائی ہے کہ اتنی دور کے فاصلے سے ایک ہلکے سے تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے منتقل کر دیا جائے۔ جب آج کے زمانے میں عادی ذرائع کے ذریعے ٹیکنالوجی نہیں نکل پائی تو اس زمانے میں کس طریقے سے ممکن تھا کہ انسان عام ذرائع کے ذریعے ایک ہلکے سے تخت کو منتقل کر دے۔ اور جب اس شخص نے تخت بلقیس کو لے آیا تو سوال بنتا ہے کہ وہ کون سا علم تھا، وہ کون سا ذریعہ تھا کہ جس کے ذریعے یہ تخت بلقیس کو لے کے آیا ہے۔ تو جناب اس ذریعے کے حوالے سے، اس وسیلے کے حوالے سے امام محمد باقر علیہ السلام اسی آیت کے ذیل میں آپ فرماتے ہیں تفسیر برہان میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان اسم اللہ الاعظم علی 73 حرفا، مولا فرماتے ہیں اللہ کا جو اسم اعظم ہے وہ 73 حروف پر مشتمل ہے، وہ 73 حروف پر مشتمل ہے۔ وَإِنَّمَا كَانَ عِنْدَ آصف مِنْهَا حَرْفٌ وَاحِدٌ، اور آصف جو تخت بلقیس کو لایا تھا، آصف بن برخیہ کے پاس 73 حروف میں سے صرف و صرف
ایک حرف کا علم تھا۔ آصف بن برقیہ اس ایک حرف کے علم کے ذریعے تخت بلقیس کو مغرب سے یروشلم لے آیا تھا۔ لہذا جناب والا یہاں سے معلوم ہوتا ہے، اگر اس قصے میں غور کیا جائے، اگر آصف بن برقیہ کے قرآن مجید کی آیت تھی، اگر آصف بن برقیہ کے مغرب سے فلسطین تخت بلقیس کو منتقل کرنے کے قصے میں غور کیا جائے، اگر روایات سے اس کو مرج کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے اس میں اللہ کا اسم اعظم کیا ہوتا ہے، اسم اعظم کی حقیقت کیا ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے انسان غیر عادی امور پر قدرت رکھ پاتا ہے۔ اسم اعظم وہ عطا ہے کہ جس کے ذریعے انسان عام وسائل سے ہٹ کر غیر عادی چیزوں کو کر پاتا ہے۔ اسم اعظم وہ عطا ہے کہ جس کے ذریعے سے اگر اللہ سے بندہ سوال کرے تو اللہ ایسے بندے کے سوال کو رد نہیں کیا کرتا، بلکہ ایسے بندے کو مستجاب الدعوات قرار دیا کرتا ہے۔ لہذا جناب یہاں پر جو ہے نا اسم اعظم کی حقیقت کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ آیا کس چیز کے ضمن میں کہ آئے بسملہ میں اسم اللہ جو ہے روایت کے مطابق یہ اسم اعظم ہے، لیکن جناب یہاں پر ایک جملہ معترضہ ہے کہ جہاں تک چونکہ جو معاشرہ چل رہا ہے، جو ابحاث چل رہی ہیں، جو اختلافات چل رہے ہیں، آیا ان میں سے ایک اختلاف یہ ہے کہ ایسا شخص جو معجزہ دکھا سکتا ہو یعنی کہ نبی، یا کوئی ایسا شخص جو کرامت دکھانے پر قادر ہو یعنی کہ ولی و امام، آیا یہ معجزہ و کرامت اپنی ذاتی قوت کے ذریعے سے دکھاتے ہیں کہ اللہ نے ان کے نفس میں، ان کی ذات میں، ان کے وجود میں وہ قدرت رکھی ہے، وہ قوت رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اشیاء میں اثر کو پیدا کر سکتے ہیں، یا ایسا نہیں ہے بلکہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اور اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے اور جس چیز میں یہ چاہتے ہیں ان چیزوں میں اثر پیدا کر دیا کرتا ہے۔ لہذا یہ اختلاف جو ہے معاشرے میں چل رہا ہے۔ لہذا جناب جہاں تک ہم سمجھ پائے یہ اختلاف بے اثر ہے اور پر اثر نتیجے سے خالی ہے، چونکہ چاہے آپ یہ تسلیم کریں کہ اللہ نے ان کے ذات و وجود میں قدرت پیدا کی ہے کہ یہ اثر دکھا سکیں، یا آپ یہ کہیں کہ یہ مستجاب الدعوات ہیں، دونوں صورتوں میں نتیجہ ایک نکلتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہستیاں ہیں، یہ اللہ کی بارگاہ میں محترم ہستیاں ہیں۔ لہذا جناب اس اختلاف اور بیان اختلاف کا کوئی اہم فائدہ نہیں، لہذا یہ ایک جملہ معترضہ کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ لہذا یہ جو ہم نے بحث ذکر کی ہے، یہاں پر اسم اعظم سے کیا مراد ہے، اسم اعظم کی کیا حقیقت ہے، تو معصوم ایک دعا میں فرماتے ہیں اسألک بسمک المکنون الاعز الاجل الاکبر الاعظم، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے اسم مکنون کے واسطے سے، جو صاحب عزت و جلال و کبریائی ہے، جو صاحب عظمت ہے، الذی تحبہ، وہ اسم اعظم کہ جس کو تو محبوب رکھتا ہے، وترضی عمن دعاک بہ وتجیب دعوتہ، اور وہ اسم اعظم کہ اگر اس کے ذریعے سے کوئی بندہ تجھ سے سوال کرے تو تو اس بندے سے راضی ہوتا ہے اور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ وَلَا تُحَرِّمُ سَائِلَكَ بِهِ بِذَلِكَ الْإِسْمِ، اور اس اسم اعظم کے ذریعے سے سوال کرنے والے سائل کو
تو اس اسم اعظم کے طفیل کبھی محروم نہیں کرتا۔ لہذا عزیزان گرامی نتیجہ کیا نکلا کہ اسم اعظم وہ عطا ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے سوال کیا جائے تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اگر اس کے طفیل امور کی انجام دہی چاہی جائے تو اللہ امور کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔